السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ظالم کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور ظالموں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ تو انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ سر اوپر کو اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب آ اترے گا۔ جو لوگ ظلم کر چکے ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، عذاب کو کچھ دنوں کے لیے ہم سے اور مؤخر کر دے، تو اب کی بار ہم تیرا حکم سن لیں گے اور تیرے انبیاء کی تابعداری کریں گے۔ جواب ملے گا، کیا تم نے پہلے یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ تم پر کبھی ادبار نہیں آئے گا، اور تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے برے مکر اختیار کیے اور اللہ کے یہاں ان کے یہ بدترین مکر لکھ لیے گئے، اگرچہ ان کے مکر ایسے تھے کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جاتے، مگر وہ سب بیکار ثابت ہوئے۔ پس اللہ کے متعلق ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ اپنے انبیاء سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ بلا شبہ اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں سے ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ اس دنیا میں باہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے ابو المتوکل نے بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، لیکن کافر اور منافق کے درمیان ان پر گواہ یعنی ملائکہ، انبیاء اور تمام جن و انس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ظالموں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے اور ظلم سہنے دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔